قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسوؤں کا سبب ہے تو بھی انتظار کیجیے۔ زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے پتھروں سے ہوگا۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اس سے کیا بناتے ہیں، مشکلوں کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی آپ کی فکر کرنا چھوڑ سکتا ہے سوائے آپ کے والدین کے، عورت درست مرد کے ہاتھوں میں سب سے خوبصورت کتاب ہے۔ زندگی کا اصل مقصد، کائنات کا اصل شعور حاصل کر کے بے سہارا انسانوں کی زندگی میں حوصلہ پیدا کرنا اور مرجھائے ہوئے چہروں پر مسکراہٹ لانا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف کرنے والے یوں ہی نوازے جاتے ہیں، ان کے دامن کبھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتے۔ انسان پر بھروسہ کر بھی لیا جائے تو وقت اور حالات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وقت اور حالات دو چیزیں ہیں جو ہر جذبہ، ہر رشتہ بدل دیتے ہیں۔ محبت صرف دو پیروں پہ سیدھی کھڑی ہوتی ہے، جس میں ایک پیر توجہ کا اور دوسرا پیر عزت کا ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت مغرور ہو جاتی ہے۔ اللہ ہے نا، وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے، وہ معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بھی سچویشن کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہمارے حالات ہم سے زیادہ اچھی طریقے سے سمجھتا ہے۔ اس کی شریعت بھلے کتنی بھی سخت ہے مگر اندھی نہیں ہے۔ یہ دنیا اللہ کی ہے، لیکن یہ دنیا اللہ والوں کو راس نہیں آتی۔ مگر تم غمگین مت ہونا، دنیا کا ساتھ ہونا اہم نہیں۔ اگر تمہارے پاس اللہ کا دیا قرآن ہے اور اللہ کا ساتھ ہے، اہل قرآن ہی در حقیقت اصل فلاح کے حقدار ہیں۔ کسی شک میں مت پڑنا، منافقین کی دھوکے میں مت آنا، یہی ہے واحد کلام اللہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ وہ آہ سیدھے ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں، وہ ذوالجلال بھی ہے۔ ہمیشہ یہی ظاہر کرو جیسے کچھ بھی نہیں ہوا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، لوگ بھی بے نقاب ہوتے رہتے ہیں، مگر ہر چیز کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکراؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے لیے نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں۔ نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے، نہ ان کا چھن جانا آپ کا گنہگار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہیں۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے۔ لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے، وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا۔ لوگوں کی زندگی میں اپنی اہمیت ڈھونڈنے سے لاکھ بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خود کو اہمیت دیں، کیونکہ لوگوں کی ترجیحات تو بدلتی رہتی ہیں۔ آپ خود کو لوگوں کے معیار تک لانے کے چکر میں اپنے معیار ہی گنوا دیتے ہیں، اور پھر بچتا ہے تو بوسیدہ سی ہماری ذات۔ خود کو بوسیدہ ہونے سے ہم خود ہی بچا سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ساری زندگی گزارنے کے بعد بھی ہم یہ جان نہیں پاتے کہ ہمیں
آخر زندگی میں کس چیز کی ضرورت تھی؟ کسی چیز کی ضرورت تھی بھی یا نہیں؟ اور بعض دفعہ زندگی کے آخری لمحات میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے زندگی کا حاصل بنا رکھا تھا، اس چیز کے بغیر زندگی زیادہ اچھی گزر سکتی تھی۔ زندگی دو پل کا کھیل ہے، کبھی پھولوں کی سیج ہے، کبھی کانٹوں سے مزین راستہ، کبھی خوشی ہے بے انتہا اور کبھی رنجیدگی کا لبادہ اوڑھی ہوئی۔ گر چلائے یہ پرخار راستوں سے تو ہاتھ پاؤں زخمی ہوتے ہی ہیں، لیکن دل پہ جو لگتے ہیں ہزار گھاؤ ابھر نہیں پاتے۔ ان سے خون رستا رہتا ہے تاعمر، لیکن ہاتھ پاؤں کے گھاؤ بھر ہی جاتے ہیں، اور ان سے ٹپکتا سیال مائع اپنی بے وقتی پہ بین کرتا ہے، لیکن دل کے گھاؤ دل کو دمک کی طرح چاٹ لیتے ہیں اور زندگی دھیرے دھیرے موم کی طرح پگھل جاتی ہے۔ جس مذاق میں دو لوگ ہنسیں اور تیسرے کے چہرے پر تکلیف کے آثار دکھائی دیں تو دراصل مذاق کرنا نہیں بلکہ مذاق اڑانے کے زمرے میں آتا ہے۔ مجھے دنیا میں مقبولیت نہیں، بس اللہ سے قبولیت چاہیے۔ اس کے نزدیک ضابطے بہت الگ ہیں۔ جانچنے اور پرکھنے کی وہ دل رکھتا ہے، صورت نہیں وہ نیت دیکھتا ہے، عمل نہیں وہ کوشش دیکھتا ہے، نتیجہ نہیں وہ معیار دیکھتا ہے، مقدر نہیں۔ کامل یقین تو وہ ہوتا ہے کہ جب آپ دعا مانگ کر انتظار کرنا چھوڑ دیں، صرف یہ سوچ کر کہ وہ تو اللہ ہے نا، وہ تو سب کی سنتا ہے اور قبول بھی کر لیتا ہے۔ بہترین لوگ وہ ہیں جن کی گفتگو آپ کے علم میں اضافہ کرے اور جن کا عمل آپ کو آخرت کی یاد دلائے۔ جو چیزیں قیامت کے دن مومن کے اعمال کے ترازو میں رکھی جائیں گی، ان میں سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہوگا۔ اعتبار ضرور کریں دوسروں پر، لیکن کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو اندھا ہی سمجھنے لگے۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کریں، نہ جانے جن سے آپ سختی سے مخاطب ہوں وہ زندگی کے کس تکلیف دہ مقام سے گزر رہا ہو۔